پہ اس کی ہیئرنگ ہوگی، اور اگر عدالت ماضی کے معاملات کو درست کر لیتی ہے، وہ تسلیم کرتی ہے کہ عدالت نے زیادتی کی تھی، اور اپنے سینئر ججز کو جو اس وقت ظاہر اس میں سے کچھ فوت بھی ہو گئے ہیں اور ان سب کو واقعی جرم وار قرار دے دیتی ہے، تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا. لیکن کیا آپ کو توقع ہے کہ عدالت اتنا بڑا فیصلہ کر سکے گی؟ جاوید چودھری صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے الگ سوچتا ہوں. میں کوئی تاریخی دن نہیں کہوں گا، ٹھیک، میں آج کے دن کو شرمناک دن کہوں گا کہ ماضی میں ایسے شرمناک فیصلے ہوئے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی طرف سے جو کہ آج اس کو سننے پڑ رہے ہیں. 45 سال شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس سنا جا رہا ہے. میں پھر بھی شکر گزار ہوں موجودہ چیف جسٹس کی. ماضی والوں نے تو کوئی بابا ڈیم تھا، کوئی کیا تھا، کوئی کیا تھا، کیا ہو رہا تھا، اب ہم تو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. دوسری بات یہ کہ اب ان تینوں کیس کو بھی تھوڑا سا آپ بائیفرکیٹ کر دیں، الگ کرتے. کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کو آپ نواز شریف صاحب کے کیس سے ملا سکتے ہو؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی قبول کیے، اس دنیا سے الگ ہو گئے. نواز شریف تو بھاگ گئے تھے نا. آپ اس کیس کو کیسے ملا سکتے ہو شہید ذوالفقار علی؟ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے نا. تو آپ عمران خان صاحب کے کیس کو اور بھٹو صاحب کے کیس کو نواز شریف صاحب کے کیس پہ کمپیئر کر کے آپ تاریخ مسخ نہ کر رہے. بلکہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ نہیں، اس میں قاعدہ منتخب سے دیکھیں، صحیح سوال یہ عدالتی فیصلے ہیں سارے، یہ ہوں یا وہ ہوں. دوسرا بھٹو صاحب پہ 302 کا کیس بنا تھا. اگر میاں نواز شریف صاحب کے اوپر 302 کا کیس بن جاتا یا عمران خان صاحب کے اوپر کیس بن جاتا اور انہیں بھی عدالت اگر پھانسی کی سزا دے دیتی اور وہ بھی اگر جیل میں رہنا پسند کرتے ہیں یا ملک سے باہر چلے جاتے تو پھر سوال اٹھایا جا سکتا تھا. یہ ٹھیک ہے. پاکستان کی تاریخ کے مجھے 30 سالوں کے پریکٹس کرتے ہوئے پاکستان کی تاریخ میں بھٹو صاحب کا ایسے ایک شرمناک فیصلہ ہے جو خود ججوں کو شرم آ رہی تھی اس کیس کو ریفرنس کے طور پہ سننے کا. باقاعدہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو نظیر نہیں بنایا جا سکتا ہے. مطلب نظیر بنایا جائے گا تو ایک پارٹی کے قائد کو پاکستان سے دنیا سے فارغ کرنے کا، مگر آپ اس کو نظیر نہیں بنا سکتے ہو. اس سے بڑی بے شرمی، اس سے بڑی شرمناک کیس اور کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر ایک بات. دوسری بات آپ نے صحیح سوال اٹھایا رانا صاحب نے، وہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کدھر چلے گئے؟ اس وقت سینئر جج ہے. یہ مانیٹرنگ جج تھا نواز شریف صاحب کیس کا. اور پھر عدالتوں کو اس بات کو بھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ایک شخص کا کیس اگر اتنی سچا تھا جو کہ ابھی منٹوں میں اڑا دیا ہے تو اس وقت اس شخص کو جانے کیوں دیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کی تو ایک فطرتاً عادت ہے کہ وہ جیسی گرمی آ جاتی اور فوراً جو ہے وہ میدان سے چلے جاتے ہیں اور پھر میدان صاف ہوتے ہوئے موسم بدلتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں. وہ تو ان کا پرانا ایک سٹائل ہے. لیکن سوال میں یہ آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے مجھے ایک بات بتاؤ. اسی مہینے کی پچھلے مہینے کی 5 تاریخ کا ملازمین کے کمیٹی میں چلا رہا تھا، آپ سب کو پتہ ہے. وہاں 4 لاکھ ملازمین کو میں نے ریگولائز کیا ہے اور کمیٹی کے ذریعے جو کہ میرے پاس آئینی اور قانونی اختیار تھا. اب قانونی اور آئینی اختیار کے تحت آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت کوئی عدالت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سنجل جج نے سب اڑا دیا. اب اڑانے کے بعد جب ہم نے اپیل داخل کی جو کہ 20 دن کا ٹائم ہے، نواز شریف صاحب 4 سال بعد آ گئے. اس 20 دن میں جب میں کورٹ چلا گیا تو خاردار تارے لگی ہوئی ہے، پولیس ہے، کمانڈوز ہے، ایون کی مدعی کو بھی عدالت میں آنے نہیں دے رہے. تو میں نے جج صاحب سے سوال کیا کہ جناب مدعی ابھی باہر آنے نہیں دے رہا ہے، مختلف چیک پوسٹ پہ جیسے کوئی دہشت گرد آ رہے ہیں، ملازمین بیچارے جو 40 سال سے کچے ملازمین تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. آپ مجھے بتاؤ سٹائل تو دیکھیں نا ریاست کا. اس کے بعد جج صاحب نے تاریخ دی 23 جنوری. تو میں نے کہا جناب علی 23 جنوری آپ نے دے دی ہے، 10 دن بعد تو الیکشن ہو جائے گا، پھر فائدہ کیا آپ کے پاس آنے کا؟ کہ میاں نواز شریف صاحب کو غلط ریلیف ملا. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ نیب نے آج اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا 3ری بار. اس سے پہلے 2 کیسز سے نیب نے کہا ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور اس کے بعد تیسرے کیس میں بھی کر دیا. جب ادارہ جس سے انویسٹیگیشن کی ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو کیا پھر اس ملزم کو سزا ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. سن لو جواب سن لو. کیا اس ادارے نے جو ماضی میں کی ہے یا جو بھی کیا، میں نہیں کہتا ہوں نواز شریف صاحب کے خلاف کیس سچا بنا ہے، اگر وہ کیس جھوٹا تھا کیا اس نیب کے افسران کو جوتے نہیں مارنے چاہیے؟ کیا اس نیب افسران کو بلا کے ہتکڑی نہیں لگوا کے جیل نہیں بھیجنا چاہیے؟ آپ مٹھائیاں بانٹ رہے ہو. آپ تو یہ مطالبہ کرو کہ بھائی ہم نے کس بات کی سزا کھائی اور سزا کدھر تھی؟ وہ تو چلا گیا ہوائی جہاز میں، سزا تھوڑی کھائی اسے کاٹی.
مگر نیب کے افسران کو ہتھکڑی نہیں لگانا چاہیے. آپ دنیا میں 139 نمبر پہ ہمارے جوڈیشل سسٹم انہی چیزوں کی وجہ سے تو ہے. اگر آپ اسی طرح کر رہے ہو, ایک شخص کو سزا آپ نے کی, آپ اس کو دیکھ رہے تھے, آپ مانیٹرنگ جج آپ نے لگا لیے, 4 سال بعد وہ آ گیا لاڈلا, آپ نے اس کو 7 منٹ میں بری کر دیا اور اللہ خیر صلاح. تو یہ کیا انصاف ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا ملک ہے؟ ایسا کوئی اصول ہوتا ہے, کوئی قانون ہوتا ہے, کوئی قاعدہ ہوتا ہے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, جو مرضی آپ کے کرو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہی نواز شریف ہے, یہ وہی تاریخ یہ بھی دہرائے گی, تاریخ یہ بھی دہرائے گی, تاریخ یہ بھی دہرائے گی. کل عمران خان صاحب کا کیس بھی, تو آپ کو ان کی گورنمنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا, ان کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. ایک سوال ہے ویسے, اس کے بعد آپ کو اچانک یاد آ گیا کہ یہ تو بھاگ گئے تھے. میں تو جوڈیشل کی بات کر رہا ہوں, یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو عدالت کی بات کر رہا ہوں. آپ رکیے گا مندو خیل صاحب, جی فرمائیں. مندو خیل صاحب مکمل کر لیں آپ, جی فرمائیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں تو عدالت کی بات کر رہا ہوں. مکمل. نواز شریف صاحب نے جو سیاست کھیل رہے, وہ جس طرح آتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں پھر آتے ہیں, وہ ایک اپنی طرف. میں تو عدالت سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے تو سپریم کورٹ کے ایک مانیٹرنگ جج مقرر کر لیا ہے, اب وہ آپ کے سارے فیصلے 7 منٹ کے اندر اڑا دیا ہے, تو آپ کو خاموش تو نہیں رہنا چاہیے, آپ کو تو سو لینا چاہیے. ٹھیک ہو تو نیب کو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے. سر یہ دیکھیں, عمران خان صاحب کا آج بھی کیس تھا اور اڈیالہ جیل کے اندر ہو رہا ہے, اور آپ کو فل ریلیف دی جا رہی ہے, اور آج بھی ویسے ساری پارٹیز, وہ بلاول بھٹو صاحب ہوں یا میاں نواز شریف, دونوں کہہ رہے ہیں آج بھی لڑ لیں. جو آپ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, کسی کے ساتھ آج تک نہیں ہوا. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی, نواز شریف کے ساتھ ان کو تو آپ کے سامنے نہ ایکسرسائز کی مشین دی, نہ کھانا دیا گیا, نہ کوارٹ کمرے دیے گئے, اور بلاول بھٹو صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو اتنے لاڈ پیار کے باوجود آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, تو کیسے انصاف ہو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہے جس طریقے سے عمران خان کو رکھا گیا تھا پہلے اٹک میں, تو وہ تو میاں نواز شریف کو بھی رکھا گیا. ایک منٹ ہے نا, اس میں ابھی بھی جو عمران خان کو رکھا گیا ہے, ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, جو ہمیں بتایا گیا ہے, جو ان کی بہن نے بھی بتایا اور باقی بھی ہے, کہ وہ کیٹیگری سی میں رکھا ہوا ہے. کوئی زبر اس میں کوئی کسی نہیں, وہ اکیلے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اکیلے تو ان کو رکھیں گے نا, میری بات سنیں, اکیلے ان کو رکھیں گے, سائیکل مشین ان کو رکھیں گے, کھانے مرضی کا دیے. دو کام ہو سکتے ہیں نا, یا تو باقی سب لیڈران کی طرح وہ بھی ڈرامے شروع کر دیں اور بستر پہ لیٹ جائیں, اور وہ کیا کہہ سکتے ہیں, ادھر ادھر چیزیں لگا لے اور وہ کر کے کہتے کہ میں بیمار ہوں. وہ بندہ ہے, وہ ایکسرسائز کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو تندرست رکھتا ہے تاکہ وہ وہاں پہ رہے. پہلے ملزم ہے جن کو سائیکل مشین دے گی, ایکسرسائز مشین دے گی. نہیں دیکھیں, پاکستان کی ہسٹری میں کسی کو نہیں ملے. پاکستان کی ہسٹری میں کسی ملزم کو باہر بھی نہیں جانے دیا, یہ جانے دیا ہے. تو آپ نے جانے دیا نا. نہیں ہوئے ہیں نا, پریسیڈنٹس رہے نا, تو آپ نے کیوں بھیجا؟ ایک منٹ ہے نا, اس سے پہلے کہ ان لوگوں کو یہ بھی کیا گیا نا کہ آپ کا جو پورا پیمز کا پورا فلور کو بھی بنا دیا گیا تھا نا. دیکھیں آپ, یہ بعض چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں, غلط ہو رہی ہیں, پر ہمیشہ سے ہو رہی ہیں. میرے لحاظ سے تو یہ ہونی چاہیے. میرے لحاظ سے جب عمران خان صاحب کو آپ نے ادھر رکھا تھا نا, یہ اٹک جیل میں, اور وہ چینج کر رہے تھے, انہوں نے کہا مجھے یہاں سے مت ہلاؤ, آئی ایم ہیپی اوور ہیئر, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہی 8x8 میں زمین جیسے ہو جائے. دوسرے یہ تھے کہ ایک بندہ ہے وہ اب زمین پہ اس جگہ پہ رہنے کا عادی ہو گیا, وہ کہتا ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, ایز فار ایز مجھے اتنی جگہ دے دو کہ ایک 30-40 فٹ کی جگہ دے دو یا 20 فٹ کی جگہ دے دو جہاں میں تھوڑا سا واک کر سکوں. تو یہ باقی سی کلاس ملزموں کے حق ہے. دیکھیں بار یہ کہتے تھے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ڈیمانڈ ہوتا ہے نا, کسی کو دیکھیں, کسی کو اے سی چاہیے, کسی کو بیڈ چاہیے, کسی کو پائے چاہیے, کسی کو اس قسم کی چیزیں چاہیے. عمران خان کو ایکسرسائز چاہیے, وہ